اہل سنت والجماعت سنی مسلمز کے نزدیک حج کی تین بنیادی اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، جو اہل سنت کے چار بڑے فقہی مکاتب فکر ہیں، کے مطابق ان تینوں اقسام کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے، البتہ ان کی افضلیت، کون سا حج سب سے افضل ہے اور نیت کے طریقے میں معمولی باریکیاں ہیں۔ یہاں سنی مکتبہ فکر کے مطابق ان کی تفصیلی وضاحت پیش ہے۔ 1. حج تمتع، حج التمتع، یہ وہ حج ہے جس میں ایک ہی مبارک سفر کے دوران عمرہ اور حج دونوں الگ الگ احرام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ اہل سنت کے احناف اور شوافع کے نزدیک جو لوگ میقات سے باہر یعنی دور دراز ممالک جیسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ حج سب سے آسان اور موزوں ترین ہے۔ طریقہ کار: 1. میقات احرام باندھنے کی حد سے صرف عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھا جاتا ہے۔ 2. مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ طواف سعی مکمل کیا جاتا ہے اور بال کٹوا کر حلق یا قصر احرام مکمل طور پر کھول دیا جاتا ہے۔ 3. اب زائر مکہ میں عام کپڑوں میں عام زندگی گزارتا ہے اور احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہے۔ 4. پھر 8 ذو الحجہ حج کا پہلا دن کو زائر اپنے ہوٹل یا مسجد حرام سے دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے اور مناسک حج منی، روانگی وغیرہ کے لیے نکلتا ہے۔ قربانی، دم شکر، اس حج میں شکرانے کی قربانی کرنا واجب ضروری ہے۔ اگر کوئی مالی طور پر قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے شریعت کے مطابق 10 روزے 3 حج کے دنوں میں اور 7 واپس گھر جا کر رکھنے ہوتے ہیں۔ 2. حج قران، حج القران، اس حج میں عمرہ اور حج کو ایک ہی احرام میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی اسکول کے نزدیک حج قران تمام اقسام میں سب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں زائر طویل احرام کی سخت پابندیوں میں رہ کر زیادہ مشقت اٹھاتا ہے۔ طریقہ کار: 1. زائر میقات سے ایک ساتھ عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کر کے ایک ہی احرام باندھتا ہے۔ 2. مکہ پہنچ کر وہ پہلے عمرہ کے مناسک طواف اور سعی تو ادا کرتا ہے، لیکن بال نہیں کٹوا سکتا اور نہ ہی احرام کھول سکتا ہے۔ 3. وہ مسلسل احرام کی حالت میں خوشبو، سلے کپڑے اور دیگر پابندیوں کے ساتھ 8 ذو الحجہ کا انتظار کرتا ہے۔ 4. 8 ذو الحجہ آنے پر اسی پہلے احرام کے ساتھ حج کے مناسک شروع کر دیتا ہے اور 10 ذو الحجہ کو قربانی اور بال کٹوانے کے بعد ہی اس کا احرام کھلتا ہے۔ قربانی، دم شکر، حج قران میں بھی شکرانے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ 3. حج افراد، حج الافراد، اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، صرف اور صرف حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ فقہ شافعی اور مالکی کے نزدیک حج افراد سب سے افضل ہے اگر زائر حج کے فوراً بعد عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ حج عام طور پر مکہ کے مقامی رہنے والے اہل مکہ یا میقات کے اندر رہنے والے لوگ ادا کرتے ہیں۔ طریقہ کار: 1. میقات سے صرف حج کی نیت کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ 2. مکہ پہنچنے کے بعد زائر عمرہ نہیں کرتا بلکہ صرف طواف قدوم، مکہ آمد کا تہیہ کرتا ہے۔ 3. وہ 8 ذو الحجہ تک احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے اور پھر حج کے تمام مناسک عرفات، مزدلفہ، منی پورے کرتا ہے۔ قربانی، حج افراد کرنے والے پر شکرانے کی قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب نفلی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے طور پر نفلی قربانی کر سکتا ہے۔ اہل سنت کے فقہی مذاہب کے درمیان افضلیت کا فرق: احناف، حنفی سب سے افضل حج قران ہے، پھر تمتع اور پھر افراد۔ شافعی اور مالکیہ سب سے افضل حج افراد ہے، اگر بعد میں عمرہ کیا جائے تو قران اور پھر تمتع۔ حنابلہ، حنبلی سب سے افضل حج تمتع ہے۔